فکر آج ہمیں نہیں ہے۔ جب بھی محلے میں، شہر میں کسی چیز کی ڈکیتی بڑھ جائے، چوری بڑھ جائے تو ہم اس کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ ایمان کے پیچھے جو ڈاکو، جو مکار مخلوق پڑی ہے وہ ہے شیطان، اور ہمیں ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا جو نام ہے، جو یاد رکھ لیتا ہے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ وہ نام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نام ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان، ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ اور اسی طرح دعا کرنا یہ بڑی اچھی چیز ہے اور دعا کرتے رہنی چاہیے۔ دن میں 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے انسان دعا کرتا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نوح نام کیسے پڑا؟ آپ کا اصل نام تھا یشکر، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں بہت روتے تھے، نوحہ کرتے تھے، تو اس سے آپ کا نام نوح علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پڑ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 40 سال ہے۔ 33 سال آپ زندگی میں گزار چکے، اب آپ اٹھا لیے گئے آسمانوں پر۔ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو 7 سال کی عمر آپ کو ملے گی، یوں آپ کی 40 ایئرس عمر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں میں سے کس کو پہلے زمین پر پیدا فرمایا؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہلے جنوں کو پیدا فرمایا، اور جن انسان سے 2000 سال پہلے زمین پر آئے، اور ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ یعنی اگر اس وقت دنیا میں 7.5 ارب انسان ہیں ایک ریسرچ سروے کے مطابق، تو جنوں کی تعداد 67 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ دس از اے گیس۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، پوشیدہ، چونکہ یہ نظر نہیں آتے، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ تو جب حضور کی ولادت ہوئی، کیا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں نے بھی خوشیاں منائی تھیں؟ جی بالکل، انہوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ ایک جن جبل ابی قبیس اور ہجون کے پہاڑ کے درمیان کھڑا ہو گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ آج تک انسانوں میں کسی عورت نے ایسا بچہ، ایسے فخر و صفات والا، ایسا بہترین بچہ نہیں جنا جو آج بی بی آمنہ نے جنا ہے۔ سب سے برا کھانا کس کو کہا گیا ہے؟ سب سے برا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ سب سے برا کھانا وہ دعوت ولیمہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو اور مسکینوں کو اگنور کر دیا جائے۔ اور ولیمہ کب تک ہو سکتا ہے؟ This is also a very big question۔ عام طور پہ جو دیگر بڑے دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں وہ ولیمہ 7-7 8-8 دن لیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ولیمہ ہوگا، وہاں جائیں گے، پھر ڈیٹ طے کریں گے۔ یاد رکھیے، ولیمے کے صرف 2 دن ہیں، یا تو پہلا دن یا دوسرا دن، اس کے بعد یہ خلاف سنت ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ واقعی ہے کہ دور جانا ہے تو آپ اسی جگہ کے اوپر کوئی بھی کھانا پکا کے ولیمے کی نیت سے کچھ کو کھانا کھلا دے تاکہ ولیمے کی سنت تو ادا ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ کچھ علم کی باتیں میں نے آپ کو بتائی، کتنی دلچسپ تھی۔ This is an art of knowledge. This is the beauty of knowledge. That when you listen something new, you are inspired. ہو سکتا ہے یہ باتیں ساری زندگی آپ کو نہ بھولیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز جو دلچسپ ہوتی ہے، خاص وقت میں کہی جاتی ہے، خاص انداز سے کہی جاتی ہے، وہ نہیں بھولتی۔ نالج اور علم یہ بڑی زبردست چیز ہے، ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے۔
ایک وقت تھا کہا جاتا تھا نالج از پاور، علم طاقت ہے. یہ فرانسس بیکن نے یہ سٹیٹمنٹ کہی تھی. اس نے کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ جس دور میں اس نے کہا تب علم صرف طاقتور لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھا. لائبریریز، کتب خانے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے، پڑھنے لکھنے والی چیزیں، یہ صرف امیروں کے پاس ہوتی تھیں. عام لوگوں کے پاس، غریبوں کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھیں. اسی لیے اس نے کہا نالج از پاور، علم طاقت ہے. لیکن آج وی آر لیونگ ان اے میسو ایج آف سوشل میڈیا. دیر آر لوڈز اینڈ لوڈز آف انفارمیشن. آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب علم کی بہتات ہے، بہت زیادہ بہتات ہے. اور علم کی میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں. اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان نے آج تک جتنی ڈیولپمنٹ کی، جتنی ترقی کی، وہ علم کی وجہ سے کی ہے. All this development, all this progress, everything is due to knowledge. And you cannot expect a human society without progress. آپ کوئی انسانی معاشرہ امید نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ ترقی نہ ہو رہی ہو. انسان ہوگا، ترقی لازمی ہوگی. اب دیکھ لیں، یہ جو ٹرانسپورٹیشن شروع ہوئی تھی، یہ جو نقل و حمل کے طریقے ہیں، سب سے پہلے جو میں نے تاریخ میں پڑھا جانوروں کو پالا گیا تھا. سب سے پہلے جوتے بنائے گئے تھے. جوتے بنے سب سے پہلے. دا فرسٹ انوویشن فار ٹرانسپورٹیشن واز دا مینوفیکچرنگ آف شوز. جوتے بنے. پھر اس کے بعد جانوروں کو پالا گیا، گھوڑے، خچر، بیل وغیرہ. ہزاروں سال پہلے کبھی سڑکیں بنا دی گئی تھیں. اور پھر سب سے پہلے 1804 کے اندر سائیکل بنی، 1817 کے اندر، اور پھر بعد میں گاڑی، اور آج سپیس شپ کا دور ہے. دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹرانسپورٹ کون سی ہے؟ وہ ہے ٹرین. سب سے زیادہ یوز ہونے والی ٹرانسپورٹ ٹرین ہے. اور یہ سن کے بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلز وہ کس شہر میں ہے؟ کین یو امیجن دس؟ دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلز کی جو ریشو ہے گھرانے کے اعتبار سے، وہ لاہور کی ہے. گھرانے کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ ہر 7 بندوں والے گھر میں تقریباً 1.7 موٹر سائیکلز موجود ہیں. یہ لاہور کی ریشو ہے. تعداد کے لحاظ سے نہیں، تناسب کے لحاظ سے. یہ آپ کے لیے جدید معلومات ہوں گی. 45 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلز لاہور میں موجود ہیں. تو یہ ترقی ہوتی چلی گئی، اور آج جدید ترین 418 کلومیٹر پر اور تیز چلنے والی بلٹ ٹرین جاپان دوڑا چکا ہے. اور اب کمیونیکیشن کے اوپر آ جائے. سب سے پہلے دھواں اڑایا جاتا تھا. گاؤں کے اندر کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی جنگ لگنے لگی، اور دھواں اڑاتے تھے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب یہاں پر کچھ واقعہ ہو گیا ہے. پھر کبوتر آئے. کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کی جاتی تھی. میں نے تاریخ میں ایسے کبوتروں کا بھی ذکر پڑھا ہے جن کو کرنل اور لیفٹیننٹ کا بھی لقب دیا گیا تھا. یعنی جنگوں میں انہوں نے ایسی خدمات سر انجام دی کہ ان کو بڑے بڑے فوجی اعزاز دیے جاتے تھے. پھر کبوتروں کا دور چلا گیا، انسانوں کے ذریعے خط رسانی شروع ہوئی، اور آج ای میل کا دور ہے. ود اے کلک یو کین سینڈ یور میسجز. تو یہ ترقی ساری کی ساری اگر دیکھی جائے تو یہ علم کی وجہ سے ہے. اور دوسری چیز جو علم کی بنیادی ہے وہ ہے کھرے کھوٹے میں پہچان. آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر بہت کچھ آپ کو ملے گا، لیکن ٹھیک کیا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہیپاٹائٹس بی اور سی سب سے زیادہ کہاں سے پھیل رہا ہے؟ یہ لوگ جو گندے آلات جراحی لگاتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس وداؤٹ پراپر سٹرلائزیشن. یعنی جب بھی ایک انسان کی سرجری کی جاتی ہے، دانت کے اندر لوہا مارا جاتا ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو صحیح طرح سے صاف کیا جائے. وہ ابلنے سے صاف نہیں ہوتا.
وہ اور کسی طریقے سے صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے آٹو کلیو آتا ہے، بڑا مہنگا اکوپمنٹ ہوتا ہے، اس میں اس کو رکھتے ہیں، اب اس میں جراثیم ختم ہوتے ہیں تو نئے کو لگاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے دانت میں درد ہوئی، وہ چلا گیا اسٹیشن کے پاس، اور وہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ جو دانت کو ٹھوک ٹھوک کر دیکھ رہا ہے، اس کے پاس وہ گیا، اب اس نے نان اسٹرلائزڈ اکوپمنٹ لگایا، اس کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو سکتی ہے، ایڈز تک ہو سکتی ہے۔ تو کھرے کھوٹے میں پہچان کرے کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں نے اگر دانت خراب ہو جائیں کسی کمپیٹنٹ ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے جو میرے دانتوں کی حفاظت بھی کرے اور ساتھ میرے جسم کی بھی حفاظت کرے، نہ کہ دانتوں کی حفاظت کرتے کرتے میرے جسم کے اندر کوئی جان لیوا بیماری ڈال دے۔ So this is knowledge۔ میں نے دو ایسپیکٹس آپ کو بتایا کہ you cannot expect a human society progressing without knowledge۔ اب کوئی انسانی معاشرہ تصور نہیں کر سکتے جو بڑھ رہا ہے اور علم نہیں ہے۔ اور دوسرا کھرے کھوٹے کی پہچان، اور علم بڑی دولت ہے۔ قرآن اوپنلی ڈکلیئر کرتا ہے، قرآن is declaring openly کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، کیونکہ علم والے اللہ کی ذات و صفات کو جانتے ہیں، اور جو جتنا اللہ کی ذات و صفات کو جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ علم والے بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ علم کو اسلام نے جتنی پرائورٹی دی ہے، چیک دا ہیومن ہسٹری، آپ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ میں آپ کو مسلمانوں کی تاریخ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو انسانی تاریخ کے اوپر چیلنج کر رہا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جائیے آج ہی جا کر ایک دفعہ اپنی برڈ لیگیسی کو دیکھنے کی کوشش تو کیجئے کہ آپ کے کارہائے نمایاں علم میں کیا ہیں۔ What is the history of mankind؟ اسلام سے پہلے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی عرب میں، یونان، روم اور یہ جو پیسیفک اوشن کی کوسٹ لائن ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہاں پہ علم بہت زیادہ تھا۔ یونان کے علم کی تو بہت زیادہ شہرت تھی، اور اسلام کے عقلی علوم کے اوپر یونان کی اس علم کی کچھ نہ کچھ چھاپ بھی نظر آتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ علم کے اوپر پابندیاں تھیں، علم کو بڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سینسرز تھے، تھریٹنڈ تھا علم۔ یونان کا علم، یونان کا فلسفہ بہت آگے تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یونان کے اندر ہی حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ دے کے مار دیا گیا تھا۔ افلاطون کو اپنے خاص شاگردوں کے اندر بیٹھ کر ایجاد کرنے کی اجازت تھی، باہر جا کے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا وہ۔ سوکریٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ارسطو کو جلا وطن کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم علم کی بات کرتے ہو۔ وجہ کیا تھی کہ اسلام سے پہلے علم چند خاندانوں تک محدود تھا، کتابیں لکھی نہیں جاتی تھی، ڈرتے تھے وہ، نسل در نسل کتابیں چلتی تھی، بس میں نے یاد کر لی، اپنے بیٹے کو یاد کرا دی، اس نے اپنے بیٹے کو یاد کرا دی۔ جس طرح پچھلے دنوں کسی نے مجھے بتایا کہ جی ادھر کوئی بندہ ہے، وہ ناک میں قطرے ڈالتا ہے اور اس سے ہیپاٹائٹس سی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ Now being a medical student, I don't admire this thing. This is something non-medical. ہیپاٹائٹس سی کا علاج جو ایجاد ہوا، یہ میڈیکل سائنس کے بڑے بریک تھروز میں سے ہے۔ میڈیکل سائنس کے بہت بڑے کارناموں میں سے کارنامہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کا علاج دریافت ہوا، اور آج باقاعدہ وہ میڈیسن آ گئی ہے۔ 6 months کے اندر وہ سوالڈی نام کی، سوفوسبیور نام کی میڈیسن اب آپ کھاتے ہو ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن جس بندے کے بارے میں مجھے بتایا گیا، لوگوں نے مجھے رپورٹس دکھائیں کہ جی دیکھیں پہلے ہیپاٹائٹس سی تھا، وہ قطرے ڈلوائے اور ہیپاٹائٹس سی ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نو ریسرچ، نتھنگ۔ وہ کہتے دیکھیں یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ انگریز جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے بغیر ڈرے بتاتا کہ میں نے ایجاد کی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی، اس کو دنیا کے سامنے کیوں نہیں لے کر آتے؟ دنیا کے سامنے لاؤ، ریسرچ کرواؤ، اور اگر ایک چیز سے انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس سے فائدہ پہنچاؤ۔
تو یہ اس وقت کا ٹرینڈ تھا یونان میں، روم میں، کہ وہاں پر علم کو مقید کر دیا جاتا تھا. اور پھر اس دنیا کے اندر ایک ایسا دور بھی آیا جب علم پر مکمل پابندی لگا دی گئی. نو نور علم. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، ایک ایسا کمیشن بنایا گیا، ایک ایسی ٹیم بنائی گئی جو جا کر یہ دیکھتی تھی کہ لوگ علم حاصل تو نہیں کر رہے، اور اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا نا یہ نور علم کو پھیلا رہا ہے، سیکھ رہا ہے یا دوسروں کو سکھا رہا ہے، وہ اس کو سزا دیتے، عمر قید سے لے کر جلا دینے تک، یعنی زندہ جلا دیتے تھے. اور میرے پاس یہ لکھا ہے کہ 1481 سے لے کے 1808 تک اس کمیشن نے 3.5 لاکھ افراد کو سزائیں دی. جرم کیا ہے؟ علم سیکھتے ہو تم. اور ان میں سے 32,000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا. گلیلیو کا نام آپ نے سنا ہوگا، تجربات کیے اس نے. اس بابے کو پکڑ کے قید میں ڈال دیا، الٹا کھڑا کرتے تھے، کہتے تھے دنیا کے سامنے اقرار کر کے آئندہ تو کوئی چیز ایجاد نہیں کرے گا. برونو کو پکڑا، جلا دیا، فزسسٹ تھا وہ. وائی؟ نو نالج، علم کی بات نہیں کرنی. اور یہ وہی دور تھا جب لندن کی سڑکوں کے اوپر فضلے کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے. انسانی فضلہ، کوڑا اٹھایا کے باہر پھینک دیا جاتا تھا گلی کے اندر، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی. انسانی گوشت بکتا تھا قحط کے دنوں کے اندر. یہ جب دنیا کے خطے میں ڈارک ایجز چل رہی تھیں، تاریک دور تھا. آؤ میں تمہیں اپنے اسلام کی گولڈن ایجز کا بتاؤں، جب اسلام کا سنہرا دور چل رہا تھا. اسلامی دنیا میں ان گنت مسجدیں تھیں، ان گنت مسجدوں کے ساتھ ان گنت مدرسے تھے، ان گنت مدرسوں کے ساتھ ان گنت لائبریریاں تھیں. صرف خلیفہ کے پاس 6.5 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ کوئی بھی لائبریری وہ ضروری سمجھی جاتی تھی کسی مدرسے یا اسکول آف تھاٹ کے لیے. پوری آزادی تھی. سب سے پہلی بات یہ کہ علم کو پوری آزادی تھی. یہ جو علم سیکھنے والے لوگ تھے یہ بھاگتے تھے علماء کے پیچھے، اور جس کے پاس علم ہوتا تھا وہ بڑی آزادی سے کسی بھی جگہ بیٹھ کر حلقہ لگاتا، لوگوں کو علم کے اس نور سے فیض یاب کرتا. اور پھر یہ مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے. عرب سے نکلے and they were leading from the front. میں نے پڑھا ہے قاہرہ میں ایک یہ جو میڈیکل یونیورسٹی بنی قاہرہ میں، اور وہاں پر باقاعدہ سخت امتحان کے بعد ڈاکٹرز کو بنایا جانا شروع کیا. انہوں نے طب کی دنیا میں اتنی ترقی کرنا شروع کی. کرتبہ میں، مراکش میں کھالوں کو پروسیس کرنے کی انڈسٹری بنی، لیدر انڈسٹری بننا شروع ہوئی. میٹلرجی کو انہوں نے اوپر کیا. کیوں؟ انسان میٹلرجی کو اوپر کرے گا، جہاد کے لیے ان اوزاروں کی، ان ہتھیاروں کی بڑی سخت ضرورت تھی. کاغذ بنا. یہ سب مسلمان آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. انہوں نے اکوپمنٹس بنائے، گندک کا تیزاب، شورے کا تیزاب، یہ سب مسلمانوں نے بنایا. اور پھر یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے اور آخر تک جاتا ہے، یہ اسٹرونومی کیا یہ میرے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ سورج کی موومنٹ سے میں نے نمازیں پڑھنی ہے، سورج کی حرکت سے میں نے روزے رکھنے ہیں، چاند کی حرکت سے میں نے نیا رمضان شروع کرنا ہے. مسلمان اسٹرونومی کے ماہرین نے باقاعدہ سیاروں کے نام لکھے، میرے سامنے موجود ہے. مسلمان اتنی آگے سے آگے چلتے چلے گئے. ایک سلطان کا وزیر تھا، اس نے 1 لاکھ اشرفیاں ڈیووٹ کر دی کہ یونیورسٹی بناؤ، اور اساتذہ کو وزیروں والا پروٹوکول ملتا تھا کہ یہ ٹیچر ہے، اور طلبہ کو سپورٹ کیا جاتا تھا. اور پھر دیکھیے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، پچھلے بیان میں میں نے کہا تھا کہ جتنی بھی ترقی اسلام نے دین کے اندر کی، بعد میں گبن نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، گبن نے لکھا، تھامس کارلائل لکھتا ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیز 600 سال تک عربی کتابوں کی محتاج رہیں. عربی کتابوں سے ترجمہ کر کر کے یہ لوگ پڑھاتے رہے، کیونکہ سارا علم تو عربی میں تھا. This was the focal language. اور آج یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام عربی ٹو اردو ٹو انگلش، وائی؟ جب آیا تھا یہاں پہ لارڈ میکالے، 15 دن میں زبان یاد کر لیتا تھا. اتنا ایک انسان تھا ان کا، تاج برطانیہ کا. اس کو بھیجا، اس نے کہا یہ انڈیا میں تو قدم قدم پر نئی زبانیں ہیں، جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ.
उसने चेक किया, एक भी जबान नहीं सीखी उसने। कहता मैं इनकी जबान नहीं सीखूंगा, लेकिन तुम इतना बता दूं ये ज़हीन बहुत है, ये बड़े सगीर वाले जो है ना, ये बहुत ज़हीन लोग हैं, इनको अपने लिए इस्तेमाल करो। कहा कैसे इस्तेमाल करेंगे? का बड़ा आसान तरीका, इनमें इंग्लिश को रिवाज दो, इंग्लिश को रिवाज दो। जब इनकी तालीम ही सारी इंग्लिश में हो जाएगी तो ये जॉब लेने कहां आएंगे? हमारे पास ही आएंगे। And now this is a trend. If I am going to explore something, even about my religion Islam, even about the history of Islam, I must learn English. If I don't know English, the door of innovation is closed. मुझे आप बताइए, जो भी लोग बैठे हैं, आपके बच्चे बैठे हैं, ठीक है हम पाकिस्तानी है, जितना प्यार हमें पाकिस्तान से है उतना प्यार हमें उर्दू से है? जितना प्यार हमें पंजाब से है इतना प्यार हमें पंजाबी से है। लेकिन वो बंदा जो अंग्रेजी आज नहीं सीखता, क्या वो जदीद दुनिया में होने वाली इजादात से फायदा उठा सकता है? क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स में होने वाली स्टेम सेल्स के जरिए जो कैंसर का इजाद हो रहा है उससे फायदा उठा सकता है? नहीं। और अब एक नई चीज मैंने सुनी, ये जो हम लिखते ना रोमन उर्दू, यानी हमने जो है कमरे को KAMRA लिख दिया, है तो उर्दू का लफ्ज लेकिन इंग्लिश में लिख दिया। दरवाजे को DARWAZ लिख दिया, दरवाजा। इसके ऊपर इसरार कर रहे हैं वो कि इसको भिलाया जाए। इस तरह उर्दू से अंग्रेजी की तरफ आना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको ट्रांसलेशन नहीं कहते, इसे कहते हैं ट्रांसलिटरेशन। और ये चीज फैलती चली गई, फैलती चली गई। याद रखना, ये जो इस्लाम ने इतनी तरक्की इल्म के अंदर की, इसकी वाहिद वजह वो इल्म की शमा है जो मेरे आका ने मदीने में जलाई थी। मैंने पिछले बयान में भी अर्ज किया था, मैं दोबारा कहूंगा, बड़े से बड़ी तालीम, आला से आला फलसफा, अच्छी से अच्छी तरबियत फ्लॉप है, खत्म है, कोई फायदा नहीं है उसका अगर उसके पीछे एक इंसान की मिसाल ना हो। शख्सी मिसाल होना बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा यहां खड़ा है, मुझसे कहा तो बेटा पानी इस तरह पीना है कि 3 सांस से पीना है, बैठ के पीना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीना, देख के पीना। एक ये बात मैंने उसको कह दी, उसने आए बाएं करके चला गया। दूसरा, मैं खड़ा हुआ अपने बेटे के सामने और उसको कहा देख बेटा पानी पी रहा हूं मैं, बैठा मैं, वो गौर से देखेगा क्या हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तिजारत के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए, बदअहदी नहीं करनी चाहिए, तिजारत के अंदर मिलावट नहीं करनी चाहिए। ये एक कहानी है। और एक कहानी ये कि मदीने के बाजार में अब्दुर्रहमान बिन औफ को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिजारत पर लेक्चर देता हुआ देखो तुम, कि हुजूर ने किस तरह तिजारत की है। बहुत बड़ा एक स्कूल ऑफ थॉट दुनिया में आया था, बड़ा आगे फैल गया, एकदम जमीन पे ठा करके गिरा, तबाह हो गया। पाकिस्तान के एक दानिश्वर ने पूछा कि यार ये तो बड़ा ऊंचा तुम्हारा गया था, ये जो ने जो इजाद किया था, ये एकदम खत्म कैसे हो गया? उसने ये जवाब दिया था, कहता सिर्फ इसलिए खत्म हुआ कि हमारे पास सिर्फ खुशनुमा अल्फाज थे, तकरीरें थी, किस्से कहानियां थी, पीछे कोई मिसाल नहीं थी। मिसाल होना बहुत जरूरी है, इलिस्ट्रेशन। और ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का एजाज है कि याद रखना, आज के दिन तुम सब ढूंढ रहे हो कि वी नीड टू सेव दिस वर्ल्ड, हमने इस दुनिया को बचाना है, हमने इस दुनिया को बचाना है, इंसानियत तबाह हो रही है, वी नीड टू डू समथिंग टू सेव दिस वर्ल्ड, हमने इस दुनिया को कुछ ना कुछ करना है, बचाना है, हमने अपना हिस्सा डालना है। आओ मैं तुम्हें बताऊं किस तरह हिस्सा डलता है। बहुत बड़ा दानिश्वर था, लेक्सिकॉन का माहिर था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऊपर चढ़ रहा था सीढ़ियां, किसी ने रोका, पूछा बताओ बर्नार्ड शॉ, सर प्लीज टेल मी हाउ आई कैन ब्रिंग बैक द लॉन्ग लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को खोया हुआ अमन कैसे वापस दिला सकता हूं? बर्नार्ड शॉ मुड़ा, हंसा और कहने लगा ब्रिंग बैक द सिस्टम ऑफ मोहम्मद, मुसलमानों के नबी का दिया हुआ निजाम ले आओ, तुम इस दुनिया के अंदर दोबारा इनकलाब बपा कर दोगे। और इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल 100% ये बिल्कुल ठीक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को जो पढ़ता चला जाएगा वो हैरान हो जाएगा। आगाज देखो, वो असहाबे सुफा का चबूतरा, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हां इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। क्यों? इसलिए कि हज़रत बिलाल हबश से आए हुए हैं, इथोपिया, हज़रत सुहेब रूम से आए हुए हैं, रोमन है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, तलहा, उस्मान ये हाशमी हैं, मक्की हैं,
آگے چلو، حضرت ابو ہریرہ یہ یمن کے دوسی قبیلے سے آئے ہیں، ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل یہ یمن سے آئے ہیں، ان سب کو بٹھا کے میرے آقا نے جو تربیت کی. دیکھو آج تمہاری میڈیکل یونیورسٹی سے صرف ڈاکٹر نکلتا ہے، تمہاری انجینئرنگ یونیورسٹی صرف انجینئر نکلتا ہے. میرے آقا کے اصحاب صفہ سے وہ نکلے جنہوں نے دنیا پر حکومت کر کے دکھائی. خالد بن ولید جیسے بھی ہیں، ابو عبیدہ جیسے بھی ہیں، جو ہر محاذ پر لڑ کے. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ شام اور عراق میں 2 جمعے ایسے نہیں گزرتے تھے جب نیا شہر فتح نہیں کر لیا کرتے تھے. دیکھو صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی حیا اور علی کی شجاعت. اور یہ چیزیں ان سے اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ان سب کے اندر تھی. سوچو آج تم کہتے ہو کہ پانی کی بڑی اسکیرسٹی ہے نا، دنیا کی 17 ڈپریسڈ قوموں میں جہاں پانی ختم ہو رہا ہے، پاکستان ایک اہم ترین قوم ہے اس میں. اوپر سے ناسا والوں نے نیچے زمین کی تصویریں اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زمین میں پانی ختم ہو رہا ہے لاہور کے اندر، اور یہ 2025 تک مکمل ختم ہو جائے گا. آج تم پہلے 30 فٹ کھودتے تھے پانی نکل آتا تھا، اب تم 800 فٹ کھودتے تمہیں پانی نہیں ملتا. کیا وجہ بنی ہے؟ اس لیے کہ پانی ختم ہو رہا ہے. The reservoir aquifer is depleting. دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہوا. تم جب برش کرتے ہو اور پانی کھلا چھوڑ دیتے ہو، 10 لیٹر پانی ضائع کر دیتے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا. آؤ ذرا اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت سعد بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا سعد یہ کیا پانی ضائع کر رہے ہو؟ سعد نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہوگے، تم نے پانی ضائع نہیں کرنا. In one sentence he has explained each and everything. تجارت دیکھتے ہو، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت کے انداز کو دیکھو. ایک خاوند کے لیے تمہیں معیار چاہیے، آؤ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند اقدس کو دیکھو. یعنی آپ یوں سمجھیے، صرف یوں سمجھیے کہ کمرہ ہے، اس میں ایک شہنشاہ اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حکومت کو چلانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں. وہ شہنشاہ اعظم میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرے کمرے میں چلو، ایک حکیم اعظم بیٹھے ہوئے ہیں جن کی حکمت اور دانائی اتنی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشن، بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر اس حکمت والے حکیم اعظم سے نئی نئی چیزیں اپنے سبجیکٹ کے مطابق سیکھ رہے ہیں. اور وہ حکیم اعظم بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ ایک اور کمرے میں چلتے ہیں، ایک چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی القضاء، بڑی تمکنت کے ساتھ، ایک جسچر کے ساتھ، اور وہ دنیا کے قانون دانوں کو دنیا میں عمل لانے کے طریقے سکھا رہے ہیں. اور وہ قانون دان، وہ قاضی القضاء بھی میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگلے کمرے میں چلو، ایک محتسب بیٹھے ہیں روب و جلال کے ساتھ. یہاں پر ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں جن پر حد لگتی ہے کہ چور کی سزا یہ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، سنسار کیا جائے. اور یہ محتسب بھی اس دنیا میں عمل لانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایک اور کمرے میں چلو، یہاں پر وہ عابد و زاہد بیٹھے ہیں جن کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے علاوہ نہیں گزرتا. جتنا خوف اس سینے میں ہے آج تک کسی سینے کے اندر سما ہی نہیں سکتا. اور وہ عابد و زاہد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگلے کمرے میں چلو، ایک اولو العزم نبی بیٹھے ہیں، ختم نبوت صاحب کتاب رسول ہیں، اور ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے نبی حاضر ہیں ان سے فیض لینے کے لیے. حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت آدم بھی ہیں. اور وہ ختم نبوت کے تاجدار، وہ بھی میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگلے کمرے میں چلو، ایک انتہائی حسین اور انتہائی پیکر حسن و جمال ہستی تشریف فرما، جن کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے تو حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. سنو، غور سے سنو، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے نا. کس نے کاٹے؟ عورتوں نے. ہوش میں کاٹے کہ اس وقت ہوش میں نہیں تھی؟ وہ ہوش میں نہیں تھی نا، ہوش میں نہیں تھی. کٹے ہاتھ کس کے؟ عورتوں کے، مصر کی. اور یہاں میرے آقا کے حسن پر مردان عرب اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں. آج 1400 سال ہو چکے، میں نے آپ نے دیکھا تک نہیں آقا علیہ السلام کے رخ انور کو، ہمیں یہ سعادت نہیں ملی. لیکن آج کروڑوں لوگ ایسے ہیں، اربوں ایسے ہیں جو ان کی ناموس کی خاطر گردن کٹانے کے لیے تیار ہے.
تو میرے محترم سامعین کرام، جو ہمارا موضوع تھا آج کا، اسلام مکمل ضابطہ حیات، صرف یہی ضابطہ حیات ہے کہ میرے بھائیوں، جب پانی پینے لگتے ہو، دنیا کے 7.5 ارب لوگوں نے پانی پی کے جینا ہے نا، تو کیا ان کے پانی پینے میں تمہارے پانی پینے میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا تم میں ان میں فرق نہیں ہے؟ دیکھو تمہارے آقا نے کس طرح پانی نوش فرمایا، اس طرح پیو۔ تم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہو، کھانے کی پیٹ تمہارے سامنے آتی ہے، تھوڑا سا رک جاؤ نا۔ تمہارے آقا نے فرمایا دعا پڑھ لو، ہاتھ دھو لو، اور جاؤ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھو، تمہیں بتائے گا کہ جب تم ہاتھ دھوتے ہو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جب تم دعا پڑھ لیتے ہو وہ گندے جراثیم اللہ تعالیٰ ویسی دعا کی برکت سے مار دیتا ہے۔ اور اب تم کھانا کھاؤ، تم پیدل چل رہے ہو، سوچو میرے آقا کس طرح آنکھیں جھکا کے سڑک کی سائیڈ پر پیدل چلا کرتے تھے۔ میں آج آپ کو بڑی تقریریں کرتا ہوں، معافی دو، معاف کر دو، عفو درگزر کا مظاہرہ کرو۔ آپ مجھ سے مثال مانگتے، میں آپ کو مکے لے کے چلتا ہوں۔ دیکھو مکہ فتح ہو چکا ہے، وہ جس نے چچا کے لاش کا مسئلہ کر کے کلیجہ چبایا، میرے آقا اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں میں دے سکتا۔ تو واقعی دنیا کو اگر ایک امن والی جگہ بنانا ہے، sooner or later, whether it is in your interest or not, remember this thing from that platform. You have to bring back the system of Muhammad. تم دنیا کو کھویا ہوا امن دلانا چاہتے ہو، جاؤ جا کے میرے آقا کا نظام واپس لے کر آؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی